ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. سن 2 ہجری کے اندر جنگ بدر کا معاملہ پیش آیا. کفار قریش یہ مسلمانوں سے پہلے میدان بدر کے اندر پہنچ گئے اور ان لوگوں نے مناسب جگہوں پر اپنا قبضہ جما لیا. جب میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام بدر کے قریب پہنچے تو شام کے وقت حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم کو بدر کی طرف بھیجا تاکہ یہ لوگ کافروں کے بارے میں خبر لے کر کے آئیں. ان تینوں حضرات نے قریش کے 2 غلاموں کو پکڑ لیا جو پانی بھرنے پر مقرر تھے. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دونوں غلاموں سے پوچھا کہ بتاؤ اس وقت قریشی فوج میں قریش کے سرداروں میں سے کون کون ہے؟ تو ان دونوں غلاموں نے بتایا کہ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو البختری، حکیم بن حزام، نوفل بن خویلد، حارث بن عامر، نضر بن حارث، زمعہ بن اسود، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، سہیل بن عمر بن عبد عود، عباس بن عبد المطلب وغیرہ لشکر میں موجود ہیں. یعنی دشمنوں کی طرف سے یہ نام لیے کہ لشکر میں موجود ہیں. یہ نام سن کر کے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، اے میرے صحابہ سن لو، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہاری طرف ڈال دیا ہے. یعنی کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، بہادری کے اندر بڑا شہرہ تھا ان لوگوں کا. اور اسلام کی پہلی جنگ میں جس طرف 313 صحابہ اکرام ہیں اور مقابلے کے اندر ہزاروں کی تعداد میں دشمن موجود ہیں جن میں سے بڑے بڑے بہادر بھی. میرے آقا حضور تاجدار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہاری طرف ڈال دیا ہے. اب ان حالت کے اندر میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام 17 رمضان سن 2 ہجری جمعہ کی رات تھی. تمام فوج جو ہے آرام و چین کی نیند سو رہی تھی کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ایسی ہے جو ساری رات، یعنی تمام فوج تو آرام کر رہی ہے لیکن حضور علیہ السلام کی ذات جو ہے ساری رات خداوند عالم سے لو لگا کر کے دعا کے اندر مصروف ہے. اور حدیث پاک میں اس کا ذکر آیا کہ دعا کے الفاظ کیا تھے. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خداوندہ تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے آج اسے پورا فرما دے. اور آپ پر اس قدر رقت طاری تھی کہ جوش گریہ کے اندر رو رو کر کے دعائیں کر رہے ہیں اور چادر مبارک جو ہے آپ کے کندھے مبارک سے بار بار گر جاتی ہے اور آپ کو خبر تک نہیں ہوتی. کبھی آپ سجدے میں سر رکھ کر کے دعا مانگتے، الہی اگر یہ چند لوگ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک زمین پر تیری عبادت کرنے والے نہ رہیں گے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا تو آپ نے چادر مبارک اٹھا کر کے حضور علیہ السلام کے کندھے پر ڈالی اور حضور علیہ السلام کا دست مبارک تھام کر کے بھرائی ہوئی آواز میں بڑے ادب کے ساتھ کہا، یا رسول اللہ اب بس کیجئے، اللہ تعالیٰ ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا. اس سے پتہ چلا کہ دعائیں بھی انسان کو کرنی چاہیے، صرف اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان کر حضور نے دعا ختم کر دی اور آپ کی زبان پر یہ آیت کریمہ برابر جاری رہا
سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب کفار کی فوج کو شکست دے دی جائے گی اور وہ پیٹ پھیر کر کے بھاگ جائیں گے۔ یعنی یہ آیت کریمہ آپ تلاوت کرتے رہے، جس میں اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ اللہ تعالی ہمیں ضرور فتح عطا فرمائے گا۔ جب صبح نمودار ہوئی، 17 رمضان سن 2 ہجری جمعہ کا دن ہے، صبح نمودار ہوئی تو میرے آقا علیہ السلام نے لوگوں کو نماز کے لیے بیدار فرمایا۔ پھر نماز کے بعد قرآن کی جو آیتیں تھیں جہاد کے حوالے سے سنا کر کے آپ نے ایسا ولولہ انگیز بیان فرمایا کہ جو مجاہدین اسلام تھے ان کی رگوں کے خون کا قطرہ قطرہ جو ہے جوش کا سمندر بن کر طوفانی موجیں مارنے لگا، اور صحابہ کرام بالکل میدان جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ جب صف بندی کر دی گئی جنگ کے لیے تو میدان بدر میں حق اور باطل کی دونوں صفیں، ایک طرف حق کی صف ہے، دوسری طرف باطل کی صف ہے، ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہیں۔ قرآن اعلان کر رہا ہے قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرہ، جو لوگ باہم لڑے ان میں تمہارے لیے عبرت کا نشان ہے، ایک خدا کی راہ میں لڑ رہا تھا، دوسرا خدا کا انکار کر رہا تھا۔ یہ ان دو صفوں کی بات کی گئی، جو ایک حق کی صف ہے، ایک باطل کی صف ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مجاہدین کی صف لگا کر کے فارغ ہو گئے اور آپ اپنے اس چھپر کے اندر تشریف لے کر کے گئے جو آج بھی میدان بدر کے اندر وہاں وہ مسجد بنی ہوئی ہے جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شامیانہ لگایا گیا تھا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان ایک مسئلہ کھڑا ہوا کہ اب چھپر کی حفاظت کون کرے گا، یعنی چھپر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام رہیں گے، اب چھپر کی حفاظت کون کرے گا۔ میدان بدر میں جہاں ایک طرف بڑے بڑے کافر موجود ہیں، صحابہ کرام نے کیسی بہادری کا جذبہ پیش کیا ہے۔ جب یہ سوال پیش ہوا کہ آخر چھپر کی حفاظت کون کرے گا، تو سب کی نگاہ جو ہے اس وقت کسی اور پر نہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گئی، اور آپ کی قسمت کے اندر یہ سعادت آئی کہ رسول پاک علیہ السلام جس چھپر کے اندر یعنی جھونپڑی میں آرام فرما ہیں، اس کی حفاظت جو ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے۔ آپ ننگی تلوار لے کر کے جھونپڑی کے چاروں گرد جو ہے چاروں طرف گھومتے تھے، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چند انصاری صحابہ کے ساتھ اس چھپر کے گرد جو ہے پہرا دیتے رہے۔ اس طرح صحابہ کرام نے اپنی جانثاری کا جذبہ جو ہے پیش کیا کہ جنگ کی ابتدا اب ہونی ہے، تو روایتوں میں آتا ہے کہ جنگ کی ابتدا کیسے ہوئی، تو کہا گیا کہ جنگ کی ابتدا اس طرح سے ہوئی کہ سب سے پہلے عامر بن حضرمی جو اپنے بھائی عمرو بن حضرمی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھا، یہ جنگ کے لیے آگے بڑھا۔ کافروں میں سے عامر بن حضرمی یہ آگے بڑھا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام حضرت مہجع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میدان میں نکلے، اور لڑتے لڑتے یہ شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ گویا کہ مسلمانوں کی طرف سے میدان بدر میں سب سے پہلے شہید ہونے والے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت مہجع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضرت حارثہ بن سراقہ انصاری یہ حوض سے پانی پی رہے تھے، اچانک ان کو کفار کا ایک تیر لگا اور وہ پانی پیتے پیتے شہید ہو گئے۔ یہ سب سے پہلے دو شہادتیں میدان بدر میں پیش آئیں۔ اس کے بعد باقاعدہ طور پر کفار کا سپہ سالار جو تھا عتبہ بن ربیعہ، یہ اپنے سینے پر شتر مرغ کا پر لگائے ہوئے اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ، یہ تین لوگ آگے آئے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ، یہ سب آگے آئے اور مقابلے کی دعوت دینے لگے۔ اسلامی صفوں میں سے حضرت عوف، حضرت معاذ، عبداللہ بن رواحہ یہ تین لوگ نکلے۔ عتبہ نے ان لوگوں کا نام پوچھا، جب پتہ چلا کہ یہ لوگ انصاری صحابہ ہیں یعنی مدینے والے، تو عتبہ نے کہا کہ ہم کو تم لوگوں سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم کو تو مکے والے بھیجو، ہمیں مدینے والوں سے کوئی لڑائی نہیں کرنی ہے۔ پھر عتبہ نے چلا کر کے کہا اے محمد، یہ لوگ ہمارے مقابلے کے نہیں ہیں، ہمارے مقابلے میں قریش کے لوگوں کو بھیجو، یعنی مکے کے لوگوں کو بھیجو۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت حمزہ جو حضور علیہ السلام کے چچا جان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عبیدہ، ان تینوں حضرات کو میرے آقا علیہ السلام نے بھیجا۔ یہ تینوں جب
میدان کے اندر نکلے ہیں اور یہ تینوں اپنے سر پر زرہ پہنے ہوئے تھے تو ان کے چہرے چھپ گئے تھے. عتبہ ان کو پہچان نہ سکا. پوچھا تم لوگ کون ہو؟ ان لوگوں نے اپنا نام وغیرہ بتایا تو عتبہ نے کہا ہاں اب ہمارا جوڑ ہے، یعنی اب ہم تم سے لڑ سکتے ہیں. جب جنگ شروع ہوئی حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہم نے ایسا جو ہے ایمانی شجاعت کا مظاہرہ کیا کہ بدر کی زمین ہل گئی اور کافروں کے دل تھرا گئے. اور ان کی جنگ کا انجام یہ ہوا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے عتبہ کا مقابلہ کیا. دونوں انتہائی بہادری کے ساتھ لڑتے رہے مگر اخیر میں حضرت حمزہ نے اپنی تلوار کے وار سے مار کر کے عتبہ کو زمین پر گرا دیا. ولید نے حضرت علی سے جنگ کی اور تھوڑی دیر لڑتے رہے، خوب لڑے، لیکن اسد اللہ الغالب کی جو ذوالفقار حیدری تھی اس نے ولید کا خاتمہ کر دیا اور وہ ذلت کے ساتھ قتل ہو گیا. عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ کو اس طرح زخمی کر دیا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لا کر کے زمین پر بیٹھ گئے. جب یہ منظر میرے آقا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو جھپٹے اور آگے بڑھ کر کے شیبہ کو قتل کر دیا. حضرت عبیدہ کو اپنے کندھے پر اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لے کر کے آئے اور ان کی پنڈلی ٹوٹ کر کے چور چور ہو گئی تھی، نلی کا گودا بہ رہا تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں شہادت سے محروم رہا؟ مجھے شہادت نہیں ملے گی؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ تم شہادت سے سرفراز ہو گئے ہو. اور اس کے بعد آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا تو حضرت عبیدہ کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے. وہ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی جو ہے اپنی بہادری پیش کر رہے ہیں. اس کے بعد میں سعید بن عاص کا بیٹا عبیدہ یہ سر سے پاؤں تک لوہے کا لباس پہن کر کے اور ہتھیاروں سے چھپا ہوا صف سے باہر نکلا کافروں کی طرف سے اور یہ کہہ کر کے اسلامی لشکر کو للکارنے لگا کہ میں ابو کرش ہوں، یعنی بہت ہی زیادہ چنگھاڑنے والا ہوں، میں میری پہچان یہ ہے. اس کی یہ مغرورانہ اور تکبرانہ للکار سن کر کے میرے آقا علیہ السلام کے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں بھرے ہوئے اپنی برچھی لی اور برچھی لے کر کے مقابلے کے لیے نکلے، مگر دیکھا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے سوا سارا بدن جو ہے لوہے سے چھپا ہوا ہے. صرف دو آنکھیں اس کی دکھ رہی ہیں اور پورا بدن لوہے کے اندر چھپا ہوا ہے. حضرت زبیر نے تاک کر کے اس کی آنکھ میں اتنی زور سے برچھی ماری کہ وہ زمین پر گرا اور وہیں مر گیا. پورا جسم چھپا ہوا ہے، صرف آنکھ دکھ رہی ہے. ایسی زور سے ماری آپ نے کہ جو ہے اس کی آنکھ میں گیا اور وہ وہیں مر گیا. برچھی جو تھی اس کی آنکھ کو چھیدتی ہوئی کھوپڑی کی ہڈی میں چھپ گئی تھی. وہ اتنی زور سے مارا کھوپڑی کی ہڈی تک. حضرت زبیر نے جب اس کی لاش پر پاؤں رکھ کر کے پوری طاقت سے کھینچا تو بڑی مشکل سے برچھی نکلی، لیکن اس کا سر جو تھا وہ مڑ کر کے خم ہو گیا، نیچے گر گیا. اب یہ جو برچھی تھی یہ ایک تاریخی یادگار بن کر کے برسوں تبرک بنی رہی ہے، برسوں تبرک. میرے آقا علیہ السلام نے حضرت زبیر سے یہ برچھی مانگ لی اور بطور تبرک اس کو اپنے پاس میں رکھا. یہ بھی حضور علیہ السلام کی سیرت کا ایک باب ہے جو امام احمد رضا نے کہا نا جی جو دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں کی کیا مروت کیجئے. سیرت مصطفیٰ جو لوگ بیان کرتے ہیں تو بس وہ ہنس کر کے حضور مسکرا کر کے باتیں کرتے تھے، وہ بیان کر کے ختم کر دیتے ہیں. یہ بھی حضور کی سیرت کا ایک پہلو ہے. غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. یہ رسول اللہ کی سیرت کا ایک حصہ ہے. وہ برچھی جس سے دشمن کو مارا گیا تھا میرے آقا علیہ السلام نے تبرک کے طور پر حضرت زبیر سے مانگ کر کے اپنے پاس میں رکھا. پھر یہ تبرک حضور کے بعد چاروں خلفاء کے پاس میں جو ہے منتقل ہوتی رہی. پھر حضرت زبیر کے بیٹے حضرت عبداللہ کے پاس رہی، یہاں تک کہ 73 ہجری میں جب بنو امیہ کا ظالم گورنر حجاج ابن یوسف ثقفی نے حضرت عبداللہ کو شہید کر دیا تو یہ برچھی جو ہے بنو امیہ کے قبضے میں چلی گئی، اس کے بعد لاپتہ ہو گئی ہے. لیکن یہ برچھی جس سے دشمن رسول کو مارا گیا تھا، یہ برچھی حضور نے تبرک کے طور پہ اپنے پاس میں رکھی. صحابہ اس کے پاس اپنے پاس میں تبرک کے طور پر رکھتے رہے. یہ حضرات صحابہ کرام کی میدان جنگ میں بہادری ہے. اسی طرح
جب جنگ شروع ہوئی تو امیہ ابن خلف، یہ امیہ ابن خلف بہت ہی بڑا دشمن رسول تھا. جنگ بدر میں جب کفر اور اسلام کے دونوں لشکر آپس میں الجھ گئے تو امیہ اپنے پرانے تعلقات کی بنا پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چمٹ گیا. امیہ ابن خلف پرانے تعلقات حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے، ان سے چمٹ گیا کہ میری جان بچا لیجئے پورا، کیونکہ ایک دم لڑائی زور و شور سے چالو ہے. اس نے کہا میری جان بچا لیجئے. عبد الرحمن ابن عوف کو رحم آ گیا. آپ نے چاہا کہ امیہ بچ کر کے نکل بھاگ جائے، مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے امیہ کو دیکھ لیا. حضرت بلال جب امیہ کے غلام تھے تو امیہ نے ان کو بہت زیادہ ستایا تھا. یہ وہی امیہ ابن خلف ہے جس نے حضرت بلال کو بہت ستایا تھا. تو انہوں نے دیکھ لیا. جوش انتقام میں حضرت بلال نے انصار صحابہ کو پکارا اور سارے ایک ساتھ اس پر ٹوٹ پڑے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے امیہ سے کہا کہ تم زمین پر لیٹ جاؤ. جب امیہ زمین پر لیٹ گیا تو عبد الرحمن ابن عوف اس کو بچانے کے لیے اس کے اوپر لیٹ کر کے اس کو چھپانے لگے، لیکن حضرت بلال اور دوسرے انصاری صحابہ نے عبد الرحمن ابن عوف کی ٹانگوں کے اندر ہاتھ ڈال کر کے اور بغل سے تلوار گھونپ گھونپ کر کے امیہ کو ختم کر دیا اس کے اندر، لیکن اس کو چھوڑا نہیں دشمن رسول کو میدان بدر کے اندر. یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے وہ چند کردار، چند صحابہ کے جنہوں نے اپنی بہادری میدان جو ہے جنگ بدر کے اندر انہوں نے پیش فرمائی ہے. اور اسی میدان بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا لشکر بھی اتارا. 1000 پہلے فرشتے آئے، پھر 3000 فرشتے آئے، پھر 5000 فرشتوں کا لشکر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ان کی مدد کے لیے. یہ خاص اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی. عتبہ، شیبہ، ابو جہل، یہ کافروں کے بڑے بڑے سردار جو ہے اس کے اندر مارے گئے. کفار کے 70 آدمی قتل ہوئے اور 70 آدمی گرفتار ہوئے. جو 70 آدمی مارے گئے تھے اس میں سے آدھے یعنی 35 صرف مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے مارا تھا. صرف 35 کو مولا علی نے مارا. یہ بہادری سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے میدان بدر کے اندر پیش فرمائی. اور اس میں بڑے بڑے نام جو تھے سرداروں کے کافروں کے، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، ابو جہل مارا گیا، ابو البختری مارا گیا، زمعہ مارا گیا، عاص بن ہشام، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث، یہ سب بڑے بڑے سرتاج تھے قریش کے، یہ سب مار دیے گئے. اور مسلمانوں کی طرف سے صرف 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، صرف 14. ان میں سے 6 مہاجر یعنی مکہ والے اور 8 مدینہ شریف کے صحابہ. مدینہ جو مکہ کے صحابہ کرام ہیں ان میں سے حضرت عبیدہ بن حارث، حضرت عمیر بن ابی وقاص، حضرت ذو الشمالین، حضرت عاقل بن ابی بکیر، حضرت مہجع، حضرت صفوان بن بیضہ. اور انصار صحابہ کرام میں سے حضرت سعد، حضرت مبشر، حضرت حارثہ، حضرت معوذ، حضرت عمیر، حضرت رافع، حضرت عوف بن عفرہ، حضرت یزید بن حارث. یہ 14 شہدائے بدر ہیں. ان میں سے 13 تو میدان بدر میں آج اپنی برکتیں عطا کر رہے ہیں. اور حضرت عبیدہ بن حارث چونکہ بدر سے واپس ہو رہے تھے تو واپسی میں مقام صفرا کے اندر ان کا انتقال ہو گیا. تو مقام صفرا یہ میدان بدر سے تھوڑی دوری پر ہے. صفرا ایک جگہ کا نام ہے. حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پاک وہیں پر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم شہدائے بدر کی برکتیں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام جیسا ہمیں بھی جذبہ عطا فرمائے. ان کے نقش قدم پر اللہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.